السلام علیکم. آج کا لیکچر 8th گریڈ کے ٹیچنگ کے حوالے سے آخری لیکچر ہوگا. اس لیکچر میں جو ہم فوٹیج آپ کو دکھائیں گے وہ بچوں کی اسیسمنٹ کی ہے کہ پچھلے 2 ہفتے جو انہوں نے بدستور ایکٹیویٹیز کی، میس والیوم اور پھر فائنلی ڈینسٹی میجرمنٹس اور ڈینسٹی کے سمجھنے کے حوالے سے ہم اس کی اسیسمنٹ کریں گے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کی اور ان کی اسکلس کی. اور جیسے کہ ہم کرتے آئے ہیں ایٹ دی اینڈ آف 2nd گریڈ ٹیچنگ، ایٹ دی اینڈ آف 5th گریڈ ٹیچنگ، ہم پھر دوبارہ سے ریویو کرتے ہیں کہ اچھا جی ہم وہ 2 قسم کی اسیسمنٹس کیا کرتے ہیں. ایک جو ہے سمٹیو اسیسمنٹ جو کہ ہم آج کر رہے ہیں، اس میں جو ہمارا گولز ہیں وہ پہلے بڑے کلیئرلی ڈیفائن ہونے چاہیے، کیونکہ وہ اسیسمنٹ پھر ہم ان گولز کو مد نظر رکھ کے ان پہ اسٹرکچر کریں گے. سو ونس وی نو دا گولز، پھر ہم وہ اسیسمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں، اور وہ اسیسمنٹ جب بچے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ٹیچر کا کام ہے وہ پھر کلیکٹ کرتے ہیں ایویڈنس کہ بچے جو ہیں وہ کیا جانتے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے ان آبجیکٹیوز یا گولز کے حوالے سے. اور پھر فائنلی ٹیچر جو ہے وہ ان کی کارکردگی کا تجزیہ کرتی ہے اور اس سے پھر ایک فیصلہ کرتی ہے کہ اچھا بچے جو ہیں وہ لرننگ گولز کے حوالے سے کہاں تک پہنچے ہیں. اور پھر سمٹیو اسیسمنٹ جب ہم کرتے ہیں تو وہ سارا جو تجزیہ ہو جاتا ہے لرننگ گولز کے حوالے سے، پھر اس کی ایک رپورٹ ہم پیش کرتے ہیں بچوں کی اچیومنٹ لیولز پہ، جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے آئے ہیں ایٹ دی اینڈ آف 2nd اینڈ 5th گریڈ ٹیچنگ، اینڈ ناؤ ایٹ دی اینڈ آف 8th گریڈ ٹیچنگ آلسو. ہم اس لیکچر کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ بچوں کی پھر اچیومنٹ لیولز کیا تھی. So as we always say, summative assessment is assessment of learning، کہ بچوں کی کیسی کارکردگی رہی، as compared to formative assessment جو کہ ایک پھر cyclical process ہے، ایک سائیکل ہے جو چلتی رہتی ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹیپس ہیں کہ ایک تو گولز کو مد نظر رکھا جائے، ایکٹیویٹی پلان کر کے ایویڈنس کلیکٹ کی جائے، پھر اس ایویڈنس کا تجزیہ کیا جائے. وہ سٹیپس جو ہیں وہ تو ایگزیکٹلی وہی ہیں جو سمٹیو اسیسمنٹ والے ہیں. پھر جو فرق جہاں آتا ہے وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ میں یہ کہ اچھا ٹیچر فیصلہ کرتی ہے کہ اچھا اب ہم نے اگلے کیا سٹیپس لینے ہیں جس سے بچوں کی کچھ ویکنیسز رہ گئی ہیں یا کچھ سمجھ بوجھ میں کمی بیشی ہے ایڈریس کرنا ہے. اور پھر ٹیچر مدد کرتی ہے اسٹوڈنٹس کی کہ وہ پھر یہ جو گیپس ہیں انہیں ایڈریس کریں، کوئی اور ایکٹیویٹی ڈیزائن کر کے، یا جیسے کہ آپ کلاس روم ٹیچنگ میں دیکھتے آئے ہیں کبھی کبھار ہم فوراً اسی لیکچر کے دوران ہی سوال پوچھ کے یا تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے اپنی اپروچ کو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم ایڈریس کریں جو ہمیں گیپس نظر آ رہے ہیں. ایز آئی سے کہ یہ جو ہم سمٹیو اسیسمنٹ جس کو کہتے ہیں، ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بچوں کی اچیومنٹ لیولز. اب جس وقت ہم بچوں کی ایکچوئل ریئل ٹائم میں اسیسمنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے نہ تو کوئی اپنے سالانہ امتحان دینے ہیں کہ ان کی پروموشنز کا فیصلہ ہو، اس لیے ان ریئل ٹائم بچوں کے حوالے سے یہ جو اسیسمنٹ ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ اٹ ول انفارم اس کہ جو گیپس رہ گئے ہیں ہم اسے کیسے ایڈریس کریں. سو اصل میں فار دی انٹرنل کنزمپشن آف دا اسکول تو یہ بچوں کی ایک طرح کی فارمیٹیو اسیسمنٹ ہو رہی ہے، پرووائڈیڈ دا ٹیچرز ول ٹیک نیکسٹ اسٹیپس ٹو ایڈریس دی ایشوز دیٹ کم اپ ڈیورنگ دس assessment. Otherwise, it will not be a formative assessment. پھر وہ summative assessment ہی رہتی ہے if you are just going to inform yourself, prepare a report and that's it. اچھا جی، تو ہم پھر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں جو assessment ہے اس کا کیا ڈیزائن ہے. assessment کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک جو سیکشن A ہے اس میں بچے ایک انویسٹیگیشن کریں گے جس کو کہ ہم گائیڈڈ انکوائری کہتے ہیں، ان دا سینس کہ بچوں کا کویسچن تو ہم نے فریم کر دیا ہے کہ وہ کیا انویسٹیگیٹ کریں گے، پر باقی سارا کچھ پھر دے ہیو ٹو مینیج اینڈ ڈیسائڈ. آف کورس دے آر گیون دیئر مٹیریلز اینڈ
then using those materials they have to decide what to measure, how to record their data, etc. اور پھر ہر بچے کو ایک ہم کہتے ہیں جی ہم نے مسٹری آبجیکٹ ہر بچے کو دیا ہے, یا ان کو یہ 8 نٹس ملی ہیں بچوں کو, یا کسی بچے کو یہ 4 ماربلز ملے ہوں گے, یا کسی بچے کو یہ 4 انٹرلاکنگ جو کیوبس ہیں پلاسٹک کی وہ ملی ہوں گی, یا کسی بچے کو ایک ربر سٹاپر ملا ہوگا. سو ہر بچے کو, انڈیویجول بچے کو, اب گروپس میں کام نہیں ہو رہا, انڈیویجول بچے کو ایک میجرنگ سلنڈر ملے گا 100 ml کا, ایک بیکر ود واٹر جس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈراپر ہے, اس کی فنکشن ابھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں, اور ان 2 چیزوں کے علاوہ ہر بچے کو یہ جو 4 آبجیکٹس ہیں ان میں سے ایک چیز ملے گی. اور پھر ہم جیسے آپ کو دکھائیں گے بھی کہ بچوں نے میس میجرمنٹ کرنی ہے, اور 4 بچے جو ہیں وہ ایک الیکٹرانک بیلنس جو ہے وہ شیئر کریں گے. اچھا, تو اس کے ساتھ جو کوشچن ہے انہوں نے کیا انویسٹیگیٹ کرنا ہے, انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ یہ جو ان کا کوئی بھی جو مسٹری آبجیکٹ جسے ہم کہہ رہے ہیں, مسٹری کا تو مطلب یہی ہوتا ہے نا جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی مسٹری ہے, اس کی مسٹری یہ تو نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, اس کی جو مسٹری انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی انہوں نے ڈینسٹی نکالنی ہے, اور پھر ہم ان کو ایک ٹیبل دیں گے اور اس ٹیبل کو دیکھ کے وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ کس مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں. سو obviously they can guess کہ وہ کس مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے بھی, but as we point to them that the scientific approach is to look at scientific data and see your values, compare your values and see کہ اچھا جی آپ کی ویلیو کس کے ساتھ میچ کر رہی ہے. تو اب وہ جو ان کا مسٹری آبجیکٹ ہے وہ 4 جو سبسٹنسز ہیں ان میں سے کسی ایک کا بنا ہوا ہے. جیسے یہ ٹیبل ہم نے پھر بچوں کو دکھائی ہے کہ جی آپ ڈینسٹی نکالیں گے, آپ کا میجر کام ہے ٹو یوز یور ایپراٹس, find the density of the substance making up your mystery object, and then you identify your substance with the help of the table. تو اس میں 4 سبسٹنسز دیے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں گلاس ہے, ربر ہے, آئرن ہے, پلاسٹک ہے یا جسے ہم پولی ایتھیلین کہتے ہیں, اور ہم نے ہر ایک کی ڈینسٹیز کی ایک رینج دے دی ہے بیکاز وی نو دیٹ چلڈرن ول کم اپ ود اے رینج آف ویلیوز. سو گلاس کی جیسے 2.3 to 2.7 ہے, ربر کی 1.5 to 1.7 ہے, آئرن کی 6.8 to 8.5 ہے, اور پلاسٹک کی 0.84 to 0.96 ہے. یعنی پلاسٹک از دی اونلی مٹیریل جس کی ڈینسٹی پانی سے کم ہے. تو obviously they can immediately see کہ جی یہ پلاسٹک کی بنی ہوئی ہیں, یہ جو نٹس ہیں یہ آئرن ہے, یہ ماربلز گلاس ہیں, اور یہ ربر سٹاپر جو ہے یہ ربر کا بنا ہوا ہے. یہ تو وہ صاف دیکھ سکتے ہیں. ایکچوئل جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ کیا وہ جو ویلیوز ڈینسٹی کی کیلکولیٹ کریں گے will they lie in this range or not? So that will be the interesting thing to see. So they are going to be given this and they will be asked to make certain measurements which we leave up to them and calculate the density of these objects and then use that density to identify what substances they are with the help of the scientific data they have been given. So یہ ان کی ایک گائیڈڈ انکوائری ہے جس میں کہ ان کی بہت ساری مہارتوں کی ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں. وی ول لیو اٹ ٹو یو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ان کی کون سی مہارتیں یا اسکلس اسیس ہو رہی ہیں. Before they embark on that inquiry and to help them also process کہ جی انہوں نے کیا کیا اسٹیپس لینے ہیں اس میجرمنٹ کرنے کے حوالے سے, we will ask them to write or describe the procedure so that ان کے ذہن میں ایک کلیئرٹی آ جائے, and we leave it open to them whether they want to write it in step form or they want to write a paragraph. ان کے لیے ہم نے بہت سی ماڈلنگ کی ہوئی ہے, so we hope that they will be able to do that. ایک دفعہ جو پروسیجر لکھ لیں گے
پھر ہم نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ ایک ٹیبل ڈرا کریں کالمس کے ساتھ، پراپر ہیڈنگز اور یونٹس کے ساتھ اپنا ڈیٹا ریکارڈ کرنے کے لیے. although they are just going to have one object لیکن ہم ان کی ٹریننگ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹیبلز آیا اس طرح اب فائنلی بنا لیتے ہیں with proper headings and units. اور اس کے بعد وہ اپنی ایکچوئل میجرمنٹ کنڈکٹ کریں گے، اپنے ڈیٹا کو ٹیبل میں ریکارڈ کریں گے اینڈ دین فائنلی اسی ٹیبل میں وہ ڈینسٹی کی ویلیو بھی کیلکولیٹ کریں گے. اینڈ ان دا فائنل سیکشن we want them to enter the density of their mystery object and then see کہ اچھا اس کی ویلیو جو ہے وہ جو ٹیبل میں ہم نے وہ جو ڈیٹا دیا ہوا ہے ان کو 4 مختلف قسم کے سبسٹنسز کا کس کے ساتھ ان کی ویلیو جو ہے از دا کلوزسٹ میچ، اور اس میچ کو دیکھ کے وہ طے کریں کہ ان کا سبسٹنس کس چیز کا بنا ہوا ہے. تو یہ تو ان کا پہلا سیکشن ہوگا جس گائیڈڈ انکوائری والا سیکشن. سو اس میں دے ہیو ٹو write down their procedure also, draw tables also, and conduct the investigation and make the measurements. جو دوسرا سیکشن ہے جس کو کہ ہم ٹریڈیشنلی کہتے ہیں کہ جی یہ تھیوری سیکشن ہے کیونکہ اس میں وہ لیب ورک نہیں کر رہے لیکن they have to think and reflect and use their analytical skills. تو دوسرے سیکشن میں ہم نے ان کو ایک تو ملٹیپل چوائس کویسچنز پوچھے ہیں، فارملی 10 ہے بٹ دیر آر ٹوٹل آف 12 ملٹیپل چوائس کویسچنس. ایک تو ہم نے وہ پوچھے ہیں ان سے، اور پھر ہم نے ان کو ایک اسٹرکچرڈ کویسچن دیا which is essentially a problem on density. تو یہ جو ملٹیپل چوائس کویسچنس ہیں یہ جیسے کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں وی وانٹ ٹو ریویو کہ اچھا جی یہ اب کلیئر ہیں کہ جی کون سے یونٹس کن فزیکل کوانٹیٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پھر ان کے ایسٹیمیٹس کچھ ہم نے پوچھے ہیں کیونکہ ہم کلاس روم میں ہم نے وہ فوٹیج نہیں دکھائی پر ہم نے ان کو ایکسٹرا ورک شیٹس دی سو دیٹ دے کین پریکٹس ود میٹرک یونٹس بیکاز ان کا ایکسپیرئنس بہت کم تھا which stuff that they should have known very well in 5th and 6th and 7th grade. They needed more practice with it. So ایک تو ہم نے ایسٹیمیشنس کے کچھ سوال ان سے پوچھے ہیں عام فہم چیزوں کے کہ جی مثلاً جو سیب کا میس ہے وہ کیا ہوگا، 200 گرام ہے، 2 kg ہے، 2 grams ہے، 20 grams ہے. So they have to circle the correct mass. اور ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کنورژن کا بھی انہیں پوچھا ہے چھوٹا سا سوال، ملی میٹرز into meters or centimeters. And then they have been asked to do 2 little problems on density. ایک ڈینسٹی کی ڈیفینیشن ہے اور ایک ڈینسٹی کا چھوٹا سا پرابلم ہے. اور پھر انہیں ہم نے سوال پوچھا ہے which requires them to reflect. اس میں ان کی تھوڑی سی لینگویج کی بھی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کس طرح سمجھتے ہیں چیزوں کو. تو وہی ریفرنس ہم نے دیا ہے جو انہوں نے بوٹ آف کلے کو کنورٹ کیا ٹو بال آف کلے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جی اس کا وہ انالیسس کریں کہ بال کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ ہے، بوٹ کے بارے میں اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کون سی اسٹیٹمنٹس ہیں جو کریکٹ ہیں. اینڈ دین فائنلی ان دس ملٹیپل چوائس سیکشن وی ہیو گیون دیم ایز یو کین سی اے ڈینسٹی سلنڈر. اور کیونکہ وہ ڈینسٹی سلنڈر ان ایکچوئل فیکٹ انہوں نے بنایا اور اس کا تجزیہ کیا، تو ہم اب یہ اسیس کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا وہ سمجھ گئے ہیں دی انڈر لائنگ سائنس بیہائنڈ اٹ. سو اس کے ہم نے ان سے 3 سوال پوچھے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ اچھا جی سب سے ڈینس کیا چیز ہے، لیسٹ ڈینس کیا چیز ہے، اور کچھ کمپیریزن بھی کر سکیں ان کی ڈینسٹیز کا. اینڈ ایز آئی سیڈ آفٹر دیز ملٹیپل چوائس کویسچنز ہم نے ان کو ایک پرابلم دیا ہے. وہ پرابلم بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ جی ایک بلاک آف میٹل ہے جس کا میس ہم نے دیا ہوا ہے 45 گرامز اور اس کی والیوم دی ہوئی ہے. اٹ آکیوپائز اے والیوم آف 15 سینٹی میٹر کیوب. سو وی وانٹ دم ٹو تھنک تھرو دس پرابلم کیئرفلی کہ پہلے تو بتائیں کہ 1 سینٹی میٹر کیوب کا کیا میس ہوگا، پھر بتائیں کہ ڈینسٹی کیا ہے. اینڈ وی آر ہوپنگ کہ دے ول سی امیڈیٹلی کہ جی ڈینسٹی از دا میس آف 1 سینٹی میٹر کیوب. اور پھر ہم نے اس سے ریلیٹڈ پرابلمس پوچھے ہیں کہ اچھا جی آپ کو والیوم دی ہو تو پھر آپ جو ہے میس کیسے نکالیں گے. اب اگر آپ کو میس دیا ہو اینڈ یو آلسو ہیو دا ڈینسٹی تو آپ والیوم کیسے نکالیں گے. سو دونوں صورتوں میں دے ہیو ٹو یوز دیئر تھنکنگ اسکلس جن کی کہ ہم نے ان کے ساتھ ماڈلنگ کی ہوئی ہے.
یہ ہے سم ٹوٹل جو ہے ان کی اسیسمنٹ کا. تو اب ہم آپ کو تھوڑی سی ڈیمو دیں گے جو سیکشن اے میں گائیڈڈ انکوائری کریں گے. دین وی ول شو یو دا فوٹیج اور پھر ہم ان کی اسیسمنٹ کے ریزلٹس کا انالیسس کریں گے. سو میں آپ کو ایک فل فلیج ڈیمونسٹریشن تو نہیں دے رہی, میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پہلے تو اصولی طور پہ دے شوڈ میجر دا میس آف اینی آف دی آبجیکٹس دیٹ دے ہیو. تو ہم نے جان کے ان کو سالڈز دیے کہ جی ڈائریکٹ میجرمنٹ میس کی وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ذرا سی ایک کیچ ہے. یہ جو بلاکس ہیں ان کو تو وہ ڈائریکٹلی رکھ سکتے ہیں الیکٹرانک بیلنس پہ, اسٹاپر کو ڈائریکٹلی رکھ سکتے ہیں, ایون یہ جو نٹس ہیں ان کو ڈائریکٹلی رکھ سکتے ہیں. اچھا, جو ذرا چیلنجنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اچھا یہ جو 4 ماربلز ہیں ان کو وہ ڈائریکٹلی اگر رکھیں گے تو وہ تھوڑا سا چیلنج ہو جاتا ہے ان کو ایک ہی جگہ پہ رکھنا. کچھ بچوں نے کیا, انہوں نے نکال کے رکھا, پر سم چلڈرن فار دیئر ایز اگر وہ اسی لڈ پہ رکھ کے کرنا چاہیں تو دین دے ہیو ٹو بی اے لٹل کیئرفل, کیونکہ پھر ان کو جو ایمٹی لڈ ہے اس کا میس پہلے کرنا ضروری ہے. یعنی کہ they need to remove the marbles, find the mass of the empty lid, اور پھر اس empty lid کا جب mass ڈھونڈ لیتے ہیں تو پھر اس میں marbles ڈال کے تو lid اور marbles کا mass نکالیں اور پھر اس میں سے subtract کریں lid کا mass. جب آپ mass بچے میجر کر لیں جو بھی ان کا آبجیکٹ ہے, پھر اس کی انہوں نے والیوم نکالنی ہے. all of these objects جو ہیں ان کی جو والیوم ہے they'll have to find it by the method of water displacement. تو فائنل کامنٹ آن دس, سو وہ پھر ہر بچہ اس طرح والیوم نکالے گا, میس اس کے پاس ہے, اینڈ ہوپ فلی میس ڈیوائڈیڈ بائی والیوم ول گیو دیم دا ڈینسٹی ویلیو. آئی جسٹ وانٹ ٹو کامنٹ کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پلاسٹک کے علاوہ تو باقی سب کی ڈینسٹی پانی سے زیادہ ہے, سو تو آرام سے پانی میں ڈوب جائیں گے, سنک کر جائیں گے, بٹ پلاسٹک جو ہے that's not going to sink in water. اچھا, پھر ہم کہتے ہیں کہ جی جو irregular objects سنک نہیں کرتے پانی میں, ہم ان کی والیوم پھر کیسے میجر کرتے ہیں, because they haven't done that before. So اس کے لیے and I'm giving you a demo also کہ جی آپ فار ایگزامپل ابھی اگر 80 ملی لیٹرز ہے پانی کا, اور پھر میں بڑی آہستہ سے I lower these cubes تاکہ پانی باہر نہ نکلے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ تو ڈوب نہیں رہی بیچ میں because its density is less than water. تو اس کے لیے فوٹیج میں آپ دیکھیں گے ہم نے لمبی لمبی تیلیاں دی ہوئی ہیں. اب اگر وہ تیلیاں آپ کو نہ ملیں تو ہیئر پن ہے جس کو کہ میں نے سیدھا کر دیا ہے. تو ایسی چیز جو کہ خود والیوم جو ہے بہت کم گھیرتی ہو کمپیئر ٹو دا کیوبس تاکہ فرق نہ پڑے, تو اس سے آپ یہ کرتے ہیں. پہلے اگر لیول 80 تھی تو ضروری یہ ہے کہ جی یہ پورا بیچ میں ڈوب جائے. سو دا پوائنٹ آف ہیونگ سم تھنگ لائک دس از کہ جی آپ اس کو ذرا پانی کے اندر سبمرج کر جائیں تاکہ وہ ڈوب جائے. یہ کوئی 91 ملی لیٹرز, کم از کم میں اس وقت 91 ملی لیٹرز پڑھ رہی ہوں. تو اگر پہلے 80 ملی لیٹرز تھی اور اب 91 ملی لیٹرز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیز کیوبس آکیوپائی اے والیوم آف 11 ملی لیٹرز. سو وہ ہم نے ان کو وہ بھی سمجھایا کہ اس کا پرپز جو ہے یہ ہے. تو اب ہم آپ کو تھوڑی سی فوٹیج دکھاتے ہیں کہ بچے یہ گائیڈڈ انکوائری خاص طور پہ کیسے کر رہے تھے. اچھا جی, آج ہم اسیسمنٹ اب کریں گے. ہم اندازہ لگائیں گے کہ ہم جو پچھلے دنوں میں میس اور والیوم اور پھر ڈینسٹی پہ کام کرتے رہے ہیں, ہم نے کتنا کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو اسیسمنٹ ہے اس کے 2 حصے ہیں. ابھی میں نے آپ سب کو پہلا حصہ سیکشن اے پارٹ اے پکڑایا ہے. جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم نے ایک انویسٹیگیشن کرنی ہے, پریکٹیکل انویسٹیگیشن, اور پھر جب ہم یہ کر لیں گے تو پھر دوسرے حصے میں ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں, ملٹیپل چوائس کویسچنز ہیں تمام سوائے ایک پرابلم آخر میں, اور وہ ہم دوسرے حصے میں کریں گے.
ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ پہلا حصہ آدھے گھنٹے میں مکمل کر لیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ پہ بہت پریشر ہو، ہم آپ کو تھوڑا سا وقت دے دیں گے اگر آپ نے مکمل نہ کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب بڑی آرام سے ریلیکسڈ ہو کے سوچنا ہے کہ اچھا جی ہم نے کیا میجرمنٹس کی ہیں، ہم والیوم کیسے میجر کرتے تھے، میس کیسے کرتے تھے، اور پھر ڈینسٹی کیسے نکالتے تھے۔ یہ جو گروپ ہے، یہ والا جو کالم ہے، اس کو ہم نے یہ پلاسٹک کی 4 کیوبز ہیں، کیوب کی شکل یہ نا، یہ کیوبز آپس میں اس طرح جڑی ہوئی ہیں، یا عام طور پہ چھوٹے بچوں کو جب ہم گنتی سکھاتے ہیں فرسٹ یا سیکنڈ گریڈ میں تو ان کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو آپ سب کو ہم نے یہ 4 کیوبز کا ایک سیٹ دے دیا، یہ آپ کا مسٹری آبجیکٹ ہے۔ اچھا، اور اس مسٹری آبجیکٹ کو ہم نے ایک نمبر دے دیا نمبر 1۔ سو آپ کے مسٹری آبجیکٹ کا نمبر ہے نمبر 1۔ اچھا، جو اس کالم میں بیٹھے ہیں لوگ، ان کا جو مسٹری آبجیکٹ ہے وہ 4 عدد ماربلز ہیں، 4 ماربلز، ٹھیک ہے، ایک نہیں 4 ماربلز۔ اچھا، اور جو یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کا مسٹری آبجیکٹ یہ سٹاپر ہے، جو آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ ایکسپیریمنٹس بھی کریں تو اپنے ٹیسٹ ٹیوبس کو بند کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کو ملا ہے سٹاپر، یہ بھی ایک مٹیریل کا بنا ہوا ہے جو کہ آپ اندازہ تو لگا ہی سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور یہ جو ہمارا آخری گروپ ہے، اس کا جو مسٹری آبجیکٹ ہے وہ یہ، ان کو آپ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ نٹس۔ ویری گڈ، یو ہیو بین گیون 8 nuts, 8 nuts, not 1, not 2, 8 nuts. And the reason I have done that is, for example, because جب ہم، آپ کو یاد ہے جب اپنا آئرن اسکرو کی والیوم میجر کر رہے تھے تو اس میں کسی کی 1 ملی لیٹر آتی تھی، کسی کی 2 ملی لیٹر، تو اس سے پھر ہماری ویلیو میں بہت فرق پڑ رہا تھا، یاد ہے ڈینسٹی کی، بیکاز یو آر either dividing it by 1 or by 2. So نیچرلی آپ کے میجرنگ سلنڈر کی کیا ہے، اسمالسٹ کیا ڈویژن ہے آپ کے میجرنگ سلنڈر کی؟ 1 ملی لیٹر۔ تو اگر والیوم 1 ملی لیٹر کے قریب ہوگی تو زیادہ گڑبڑ ہوگی، اس لیے اگر ہم زیادہ جو چھوٹی چیزیں ہیں دیٹ آکیوپائی لیس اسپیس ہیو اسمال والیوم، اف وی ٹیک مور آف دیم دے ول آکیوپائی مور والیوم، سو آلویز ریمبر کہ یور ایرر ول بی ریڈیوسڈ۔ اچھا، سو جیسے ہم نے یہ اب سیکھا ہے کہ جی ہم ڈینسٹی جب کسی چیز کی معلوم کرتے ہیں تو پھر ہم، جو سائنسدانوں نے یہ ڈینسٹیز بڑے ایکوریٹ طریقے سے میجر کی ہوئی ہیں، تو ہم پھر سائنسدانوں کا ڈیٹا دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی ہماری ویلیو کس کے قریب ہے، تو ہم طے کرتے ہیں کہ جو ہماری شے ہے وہ اس مٹیریل کی بنی ہوئی ہے۔ تو آپ کو ہم نے ایک ٹیبل دے دی ہوئی ہے آپ سب کی ورک شیٹ پہ، جس پہ ہم نے بتایا کہ جی گلاس کی ڈینسٹی جو ہے وہ 2.3 سے لے کے 2.7 تک ہو سکتی ہے گرامز پر کیوبک سینٹی میٹر، ربر کی 1.5 سے 1.7 گرامز پر کیوبک سینٹی میٹر، آئرن کی 6.8 سے 8.4، اور پلاسٹک، اور یہ خاص قسم کا پلاسٹک جس سے ذرا سخت چیزیں بنتی ہیں، ایک تو پلاسٹک بیگز ہوتے ہیں نا پالیتھین کے، وہ فرق قسم کا پلاسٹک ہوتا ہے، پھر جو اسٹف پلاسٹک ذرا ہارڈ ہوتا ہے جس کے برتن بھی ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں پولی ایتھلین، تو اس کی ڈینسٹی 0.84 سے 0.96 ہے۔ تو میں نے جان کے ایسے مٹیریل سلیکٹ کیے تاکہ ان کی ڈینسٹی ذرا فرق ہو۔ اچھا، پانی کی ڈینسٹی کیا ہوتی ہے؟ پانی کی ڈینسٹی ہم عام طور پہ کیا لیتے ہیں؟ 1.0 گرامز پر کیوبک سینٹی میٹر۔ سو آپ کو یہاں سے دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ کن کی ڈینسٹی پانی سے زیادہ ہے اور کن کی ڈینسٹی پانی سے کم ہے۔ اچھا، اب جس چیز کی ڈینسٹی پانی سے کم ہوگی وہ پانی میں ڈوبے گی یا تیرے گی؟ تیرے گی۔ اچھا، اب اسی لیے جن لوگوں کے پاس یہ پلاسٹک کیوبز ہیں یہ شاید پانی میں تیرے، لیکن جب آپ نے اس کی والیوم نکالنی ہوگی تو ضروری ہے کہ یہ پانی میں ڈوبے تاکہ پھر پانی اتنا ہی اوپر آئے گا۔ اس لیے آپ کی ٹیبلز پہ یہ میں نے ایک باریک سا تیلا رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کی مدد سے
اس سے پیشتر کہ آپ پھر اس کو ڈال کے والیوم پڑھیں تو ذرا تیلے کے ساتھ اس کو اندر کر دیں. اس کی والیوم بہت تھوڑی ہے اس لیے کوئی اتنا خاص میجرمنٹ میں فرق نہیں پڑے گا. باقی کو شاید پرابلم نہ ہو ان کی کیونکہ چیزیں شاید پانی میں ڈوب جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ویسے بھی یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز پانی میں تیرتی ہے اس کی اگر والیوم میجر کرنی ہے تو اس کو پھر آپ کو ڈبونا پڑے گا پانی میں. تو کوئی ایسی ہلکی اور باریک سی چیز لیں جو خود اتنی والیوم نہ گھیرتی ہو. اچھا آپ کے ڈیسکس پہ ایک اور چیز میں نے آج رکھی ہے وہ ہے ڈراپر. وہ آپ کی سہولت کے لیے. عام طور پہ جب ہم والیوم میجر کرتے ہیں تو آپ مجھے بتاؤ بیٹا کہ ہم کیسے کرتے ہیں. جب اگر آپ نے اس کاک کی والیوم میجر کرنی ہو تو آپ کیا کرتی ہیں؟ پہلے سب سے پہلے ہم پانی بیکر کے اندر سلنڈر کے اندر پانی ڈالیں گے 25 ml. پھر اس کے اندر ہم یہ ڈالیں گے. جب ہم اس کے اندر یہ ڈالیں گے تو جو اس کی جو والیوم ہوگا نا لیول بڑھے گا پانی کا. جس کا پانی کا لیول بڑھے گا نا اس کو 25 ml کے ساتھ مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس اس کا والیوم نکالیں. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. ڈو یو آل اگری ود دیٹ؟ ایک ریویژن بھی ہو گئی ہیں جی. اچھا اب اس کا کیا رول ہے؟ جو آپ مجھے کہتی ہو نا کہ ہم 25 ml یا 50 ml جو جس کا دل کرے وہ ڈال دے جو بھی ایک لیول ڈالنی ہے. اچھا عام طور پہ ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بیکر سے ڈالتے ہیں پھر بیکر سے ذرا پانی زیادہ ڈال جاتا ہے پھر ہم اس کو تھوڑا سا نکالتے ہیں. یہ اس کی سائڈز بھی گیلی ہوتی ہیں کیا؟ سو ڈراپر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا کہ 25 ml ڈالنا ہے یا 50 ml ڈالنا ہے پہلے آپ یہ کریں کہ بیکر کے ساتھ اس سے ذرا سا کم پانی وہ تو آسانی سے ڈال سکتے ہیں نا ذرا سا کم پھر ڈراپر کو ڈال کے بیکر میں اور اپنی آنکھیں اب یاد رکھنا ہے ڈیسک سے اترنا ہے پانی کا منسکس دیکھنا ہے ڈراپر سے ڈال کے باقی جو تھوڑے سے ml رہ جاتے ہیں نا وہ ڈراپر سے پورے کریں تاکہ آپ کو بار بار اس کو انڈیلنا نہ پڑے. سب کو سمجھ آ گئی یہ بات جو میں کہہ رہی ہوں؟ کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے کہ سب سمجھ گئے ہو؟ اچھا اب یہ اسیسمنٹ میں نے بتا دیا 2 سیکشنز میں ہے اور آپ اب بہت ماشاءاللہ سب اچھی طرح چیزیں جانتے ہیں. وہ آپ نے جو اپنی سمجھ بوجھ ہے بڑے آپ نے اطمینان سے بغیر نروس ہوئے استعمال کرنی ہے. میں یہاں آپ کے پاس ہوں آپ کو سپورٹ مل رہی ہے اس لیے آپ نے بالکل فکر نہیں کرنا. پر جو بھی ہاتھ اٹھانا ہے اگر کوئی سوال اور صرف مجھ سے بات کرنی ہے آپس میں نہیں. ٹھیک ہے جی؟ اچھا اب جو پہلا سیکشن ہے اس میں آپ کو what substance makes up my mystery object کہ میرا یہ جو مسٹری کیا ہوتی کوئی چیز جو خفیہ یا پوشیدہ ہو. اب ہم اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ وہ سبسٹنس تو اتنا پوشیدہ نہیں ہے. ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو مختلف اشیاء ہیں یہ کن سبسٹنسز کی بنی ہوئی ہیں لیکن سائنسی نقطہ نگاہ سے ہمیں اس کی ڈینسٹی کا تعین کر کے پھر اپنی ٹیبل کے ساتھ چیک کرنا پڑے گا. اچھا اب پہلا تو جی رائٹ ڈاؤن the number of your mystery object. وہ اب سب کو پتا ہے کہ کون سے نمبرز ہیں اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے. سب جانتے ہو کہ جی جس کا پلاسٹک کیوبز ہیں وہ 1 ہے اس کا نمبر ماربلز کا 2 ہے اسٹاپر کا 3 ہے اور نٹس کا 4 ہے. اچھا اب نمبر 2 write down the procedure طریقہ کار in clear steps describing how you will find the density of your object. Mention the quantities you will need to measure کہ density کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کو میجر کرنا پڑے گا اور اس میں ہم یہ ڈسکشن کر چکے ہیں کہ پہلے کس کو میجر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی؟ اچھا اور یہ کہ آپ when I say how will you perform your measurements اس میں پھر آپ نے بتانا ہے میس میجرمنٹس تو اتنی لمبی چوڑی وہ تو ایک ہی سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم نے 1 یا 2 سٹیپس اگر آپ اپنی کیپس یوز کریں اور والیوم کا آپ کو سمجھانا پڑے گا. اس کے بھی ہم لکھ چکے ہوئے ہیں کہ 3 یا 4 سٹیپس ہوتے ہیں تو وہ آپ نے لکھنے ہیں. نمبر 3 جو ہے اس میں ہے ڈرا ٹیبل ہیونگ کالمز وتھ پراپر ہیڈنگز اینڈ یونٹس ٹو ریکارڈ یور ڈیٹا اینڈ کیلکولیشنز. اچھا اب ٹیبل میں نے کہا ہے آلدو آپ کہہ سکتے ہیں جی ہمارے ہر ایک کے پاس تو ایک چیز تو ہے تو آپ ہم سے ٹیبلز کیوں بنوا رہی ہیں لیکن اس لیے کہ آپ کی تھوڑی سی
پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے کہ جی ٹیب ہر کالم میں جو بھی چیز میجر کر رہے ہو اس کا نام, اس کے لیے اگر کوئی سمبل یوز کر رہے ہو ایم یا وی وہ, اور اس کا یونٹ نیچے بریکٹس میں لکھنا بڑا ضروری ہے. اور اپنے کیلکولیشن بھی اپنی ڈینسٹی کی وہیں کر لینا. اچھا پھر جب آپ نے کیلکولیٹ کر لی تو چوتھا جو ہے ڈینسٹی اپنے مسٹری آبجیکٹ کی لکھنی ہے ڈیشڈ لائن کے اوپر. پھر اپنی ٹیبل دیکھ کے دیکھنا ہے کہ کون سی جو ویلیوز ہیں وہ آپ کے مسٹری آبجیکٹ کے قریب ہیں, تو اس سے آپ طے کر سکتے ہیں کہ آپ کا مسٹری آبجیکٹ کس مادے کا بنا ہوا ہے. آلرائٹ, سو you can start, and if there are any other questions you can ask me. اگر آپ نے میتھس میجرمنٹس کرنی ہے تو یہ جو گروپ ہے اس کے لیے یہ پڑا ہوا ہے الیکٹرانک بیلنس, ان 4 بچوں کے لیے یہ ہے, ان 4 بچوں کے لیے یہ ہے, ان 4 بچوں کے لیے یہ ہے. بٹ یو ول ہیو ٹو ٹیک ٹرنس, پہلے ایک کر لے, پھر دوسرا آئے, پھر تیسرا آئے, پھر چوتھا آئے.
آپ نے یہ فوٹیج دیکھی اور اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا یہ جو دونوں سیکشنز تھے ان کی اسیسمنٹ کے ان کو ہم نے کس طرح وہ ان کا جو اسیسمنٹ روبرک یا مارک اسکیم ہوتی ہے وہ کیسے بنائی. پر اپنی سہولت کے لیے ہمیں مارکنگ ایسی کرنی چاہیے ہے تاکہ بہت کلیئر ہو کہ ہم کن چیزوں کو اسیس کر رہے ہیں. نا فار ایگزامپل اب یہ جو مارک اسکیم ہے اس میں پہلی چیز جو سیکشن اے میں جو ہم نے اسائن کی ہے کہ جی وہ پروسیجر پہ ہم مارکس دے رہے ہیں. اس میں وی نیڈ ٹو سی اگر بچے کہیں کہ اچھا وی ہیو ٹو فائنڈ ڈینسٹی وی نیڈ ٹو سی دیٹ دے آر سیئنگ کہ وی ول نیڈ ٹو میجر mass 1 mark for that, need to measure volume 1 mark for that. اور پھر یہ کہ جی ہم پہلے میس میجر کریں گے کیونکہ پھر وہ گیلا ہو جاتا ہے اس لیے ہم mass measurement will come before volume measurement. So we want to give those children credit جو کہ یہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ جی mass کیسے measure ہوگا. You will put the solid object on the electronic balance. Volume کیسے measure ہوگی. ہم نے 3 marks دیے ہوئے volume measurement کے because we want them to be able to put down these 3 steps clearly. کہ جی 1 mark for saying fixed volume ہم pour کریں گے measuring cylinder میں whatever it is 25, 50 milliliters, 75 milliliters. پھر ہم ایڈ کریں گے object and then we will measure the volume of the water plus the object and then we will subtract the volume of water from the volume of the water plus object to get the volume of a object. So یہ 3 marks پھر ہوں گے جیسے کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اچھا جی پھر ٹیبل کے کیا کیا ہونے چاہیے ہیں فیچرز اینڈ دے مسٹ بی مارکڈ. سو پہلے تو اسٹریٹ فارورڈ یہ کہ وہ اگر ایک ٹیبل بنا رہے ہیں جس میں انہوں نے ہیڈنگز دی ہوئی ہیں میس والیوم ڈینسٹی کے کالمز بنا کے تو ہم ان کو 1 مارک دیں گے. پھر یہ کہ جی ان ہیڈنگز میں انہوں نے یونٹس کا استعمال کرنا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جی وہ صحیح units استعمال کر رہے ہیں and it is very important that they do that. That's why for each unit we've allocated 3 marks. کہ mass in grams, volume in cubic centimeters or milliliters and correct unit for the density grams per cubic centimeter. Why this is important is کیونکہ بڑے بچے بھی یہ کرتے ہیں کہ جب ہم نے physical quantities like mass or volume or temperature کو represent کرنا ہو تو we need to teach this to them and they need to understand this that a physical quantity is not just represented by a number but number کے ساتھ ایک unit ہے. یعنی اگر mass 3 grams ہے تو آپ صرف 3 نہیں کہہ سکتے because that doesn't tell me what you are measuring. It could be temperature, it could be a length. So the unit is critical. پھر یہ کہ وہ جو mass measurements کر رہے ہیں ان کی صحیح ویلیو ہونی چاہیے. صحیح سے مراد یہ کہ میں نے پہلے سے ہی یہ سب ڈیٹا اپنے لیے اکٹھا کر لیا ہے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو الاؤ دیم کہ جی ایک رینج آئے ویلیوز کی کیونکہ الیکٹرانک بیلنس میں بھی وی نو فلکرنگ ہوتی ہے وی نو یہاں بھی 1-2 ملی لیٹر پڑھنے کا ایرر ہو سکتا ہے. سو آبجیکٹ نمبر 1 جو ہے جو کہ ان کے 4 پلاسٹک کیوبز ہیں اس کا میس کوئی 10 to 11 grams ہے. آبجیکٹ نمبر 2 جو 4 گلاس ماربلز ہیں ان کا کوئی 18 سے 21 گرام ہے اور اسی طرح ربر اسٹاپر اور آئرن نٹس کے میں نے پہلے سے میس کیے ہوئے ہیں. سو آئی ول سی کہ اچھا جی بچوں کی جو ویلیو ہے جو بھی ان کی چیز ہے whether it's marbles, whether it's nuts, whatever, is it lying in the appropriate range? So 1 mark for that. اسی طرح اسی شے کی جو والیوم ہے وہ بھی میں نے پہلے میجر کر لی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے
لسٹ ہوا ہے کہ سارے آبجیکٹس جو ہیں 4 کے 4 ان کی کیا والیومس کس رینج میں لائے کرنا چاہیے ہیں, اینڈ if the child's measurement of volume lies in that appropriate range, 1 mark for that. Correct formula for density, صرف وہ فارمولا ہی صحیح لکھ لیں کہ ڈینسٹی از میس ڈیوائڈیڈ بائی والیوم, اس کا 1 مارک, اور پھر جو ڈینسٹی وہ نکالتے ہیں وہ صحیح رینج میں ہے. اب وہ جو سائنٹیفک ڈیٹا میں نے ان کو ٹیبل میں دیا ہے, دیز آر ایکچولی ویلیوز آف ڈینسٹی. سو وہ رینج میں نے اس لیے الاؤ کی ہوئی ہے اس سائنٹیفک ڈیٹا میں کیونکہ ان کی جو رینج آف ویلیوز ہیں وہ اس رینج میں پھر لائے کریں گی. سو 1 مارک فار دیٹ. اچھا, اس کے بعد جو ان کا فائنل اسٹیپ 4 تھا کہ جی اب کمپیئر کرو ویلیو, تو اس میں یہی ہے کہ جی پھر وہ صحیح آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں. ایز وی فاؤنڈ آؤٹ کہ کچھ بچوں کی جن کی ویلیوز میجرمنٹ صحیح نہیں آ رہی تھی, انہیں پتا تو تھا, فار ایگزامپل اگر جو بچے یہ پلاسٹک کیوبس کر رہے ہیں کہ جی یہ ہے تو پلاسٹک, لیکن کچھ انہوں نے غلطی کی ان دا میجرمنٹ, تو وہ اس رینج میں لائے ان کی ویلیو نہیں کر رہی تھی. آئی ہیو گیون چلڈرن کریڈٹ اف دے سے کہ جی اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی کیونکہ میری تو اس میں سے کسی میں بھی لائی نہیں کرتی, اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ پلاسٹک ہے بٹ اٹس ناٹ لائنگ ان دس رینج, سو آئی ہیو میڈ اے مسٹیک بیکاز آئی ایم ریوارڈنگ دیئر تھاٹ پروسیس. ٹھیک ہے نا جی, وہ ایک نمبر ہم نے پہلے دے دیا ہے کہ وہ ڈینسٹی کا جو ویلیو نکالتے ہیں وہ صحیح رینج میں ہے یا نہیں, تو اس کا تم نے نمبر دے دیا. اب ہم نے ان کے تھاٹ پروسیس کو ریوارڈ کرنا ہے کہ اس کا کیا وہ انالیسس کرتے ہیں. اچھا, یہ اب ہم آپ کو سلائیڈ میں جیسے کہ ہم پہلے دکھاتے رہے ہیں فار ادر گریڈس, ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اچھا جی ہم نے یہ بار گرافس بنائے کہ ان کی کارکردگی کیسی ہے. ایکچوئل مارکس آؤٹ آف 16 پر پھر میں نے ان کو کنورٹ کیا out of 10. So the good thing is you can see is, and there were about 16 students who took this assessment, you can see is کہ جی 50% سے کم تو کسی کے بھی نمبر نہیں آئے. And we have 5 children in the group who've gotten 9, 1 child who's gotten 10, yani full marks. So in other words, half the children have scored 70% and above. اچھا, پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کچھ چیزوں کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں جیسے کہ آپ نے فوٹیج میں دیکھا کہ ایک تو ایکسپیرئنس ود میسنگ چاہیے ہے, اور اس میں خاص طور پہ یہ کہ جی جب وہ اس طرح کسی لڈ میں ڈال کے یا کسی پلیٹ میں ڈال کے آبجیکٹس کو میجر کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے پانی کے کیس میں کیا. سو یو سی وی نیڈیڈ ٹو ایکسٹینڈ دیٹ کہ پانی کو بھی تو ایک کنٹینر میں ہی ڈالتے ہیں نا, یا کوئی پاؤڈر فارم میں ہوگا تو وہ بھی کنٹینر میں ہوگا, تو کنٹینر کا میس جو ہے وہ بیچ میں سے نکالنا بہت ضروری ہے. اینڈ آلسو دیٹ دے ریکوائر ورک ود یونٹس. جو یونٹس ایک تو اچھی طرح آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے کچھ بچے, یا انہوں نے جو کیلکولیشن ہے اس میں ذرا سی ان کی گڑبڑ ہو گئی, سو دے نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. بٹ آن دا ہول ایز وی سے that their performance was pretty impressive. Now let's look at the theory section. اب وہ multiple choice questions تھے, اس میں میں نے آپ کو ان کی وہ جو ایک آنسر سیٹ ہے وہ دے دیا ہے آپ کو کہ وہ کیا آنسرس آنے چاہیے ہیں, and 1 mark for each correct answer. یہ جو ہم نوٹس میں ٹیچرز پڑھ جاتے ہیں نا, اچھا جی اس کو آدھا دے دیتے ہیں, اس کو 1/4 دے دیتے ہیں کہ ٹوٹل 10 آ جائے. I always say جو بھی ٹوٹل آئے اس کو بعد میں آپ یو کین کنورٹ اٹ ٹو 10. اچھا, یہ جو اسٹرکچرڈ کوشچن یا پرابلم ہے ذرا سا آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ اچھا جی اس کی ہم نے کیسے مارکس ایلوکیٹ کیے. ایک بلاک آف میٹل ہے which has a mass of 45 grams and occupies a volume of 15 cubic centimeter or centimeter cubed. تو پہلا کوشچن کہ جی what is the mass of 1 centimeter cubed of the block. تو اگر 15 سینٹی میٹر کیوبڈ کا 45 گرامز ہے تو وہ پھر 45 over 15 is equal to 3 grams. وہ 1 mark ہوگا provided that they have shown the working 45 divided by 15. پھر ہے جی what is the density of the metal. Now density is the mass of 1 cubic centimeter, so it is 3 grams. But density کو ہم لکھتے ہیں as 3 grams per cubic centimeter.
So that unit has to be correct, ورنہ پھر اس کا آپ کو ہم مارک نہیں دیں گے کیونکہ آپ پہلے 3 grams تو نکال چکے ہیں نا. اچھا پھر پوچھا گیا ہے what is the mass of 8 centimeter cubed of the metal. میں نے جس طرح سالو کیا کہ تاکہ بچوں کو ریزننگ نظر آئے کہ جی ہم نے کہتے ہیں کہ جی 1 سینٹی کیوب کو ہم نے ویژولائز کرنا ہو تو دیٹ از اے کیوب جس کی ہر ایج 1 سینٹی کی ہوتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو ڈینسٹی اگر 3 grams per centimeter کیوبڈ ہے تو اس کا مطلب ہے ایک جو سینٹی کیوب والی کیوب ہے اس کا میس 3 grams ہے. تو 8 کیوبس ہیں, 8 centimeter cubes means 8 of these cubes, تو ان کا mass will be 3 times 8 which is 24 grams. But if the children have just written 3 times 8, I see that, and they've written that's equal to 24 grams, they will get 1 mark for it because they are not asked to explain their reasoning process. اب اگلے حصے میں انہیں کہا گیا کہ تم ایک پکچر ڈرا کرو ٹو ایکسپلین یور ریزننگ. اب اس کے 1 مارک ہیں. اس پکچر میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی 8 کیوبز اس طرح بنانا تو مشکل ہے, لیکن یہ کہ وہ 8 یہ اسکوائرز ہی بنا دیں اور ہمیں یہ پتا چل جائے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ 8 اسکوائرز جو ہر اسکوائر ایک کیوب ریپرزینٹ کرتا ہے اس کا mass 3 grams and we just have to add up all those masses. So the picture we need to see 8 squares in a column or in a row and some labeling they are saying that each has a mass of 3 grams. But جنہوں نے 8 وہی بنا دیے squares ان کو بھی ہم credit دے دیں گے. اچھا جی پھر یہ ہے کہ جی what is the volume occupied by 300 grams of the metal? Explain your reasoning. So 1 mark for the calculation, which is essentially 300 grams divided by the density, and that gives you 100 centimeter cubed. لیکن اس کی ریزننگ کیا ہے؟ اس کی ریزننگ یہی ہے کہ جی ایک جو سینٹیمیٹر کیوب والی کیوب ہے اس کا میس ہے 3 grams. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ 3 grams والی کیوبس کتنی فٹ ہوتی ہیں اس ٹوٹل میس جو ہے 300 grams میں. So 300 grams divided by 3 grams will give us the number of cubes جن کا ٹوٹل میس 300 ہے. So وہ کیوب 100 ہیں اور ہر ایک کی والیوم 1 cubic centimeter ہے تو ٹوٹل والیوم 100 centimeter کیوب ہوگی. اس ڈیٹیل میں ہم شاید نہیں ایکسپیکٹ کرتے پر ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ڈسکشن بھی ان سے ہو چکی ہے کہ اینڈ اٹس ایزیئر ٹو تھنک ان دس وے کہ وہ کہیں کہ اچھا جی ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ 3 grams کی کتنی کیوبز فٹ ہوتی ہیں 300 grams میں. سو دس از آ مارک اسکیم کہ ہم نے کس طرح ایلوکیٹ کرنے ہیں اور ایز یوزول ہم پھر ہر ایک کو مارکس دے کے پھر وہ ٹوٹل 10 میں سے نکالتے ہیں. اچھا ہم نے ملٹیپل چوائس اور اسٹرکچرڈ کویسچنس کے علیحدہ علیحدہ آپ کو ریزلٹس دکھائے ہیں بیکاز وہ کمپیریزن از ویری انٹرسٹنگ. The blue bars represent the multiple choice questions and جو ہمارے red یا brownish bars ہیں they represent the structured question. اچھا multiple choice میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح 5 سے کم کسی کے marks نہیں ہیں and we have جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کے 7, 8, 9, 10 marks آئے ہیں. So the multiple choice performance has been pretty good. جو worrisome بات ہے and it was expected also کیونکہ ان کو problem solving کا تو کوئی experience ہی prior نہیں تھا. یہ introduction ہم نے کی کہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی we have roughly half the class جو ہے اس کے 50 and 50% سے کم marks ہیں یعنی 3s بھی آ رہے ہیں اور 4s بھی آ رہے ہیں. Whereas we don't see this pattern either in the multiple choice questions or in the guided inquiry. So that is immediately telling us that this is a problem area. So as we've said کہ جی multiple choice questions میں تو 70% of the children have marks between 7 and 10 اور جو کمی بیشیاں رہ گئیں اس میں ہم نے multiple choice questions کو بھی individually دیکھا کہ کون سے تھے questions جہاں کے زیادہ غلطیاں ہو رہی تھیں اور اس میں یہی ہے کہ جی کنورژن جو ہے میٹرک یونٹس کی وہ جو چھوٹا سا پرابلم تھا جس میں انہوں نے کیلکولیشن کرنی تھی. سو کیلکولیشنز انوالونگ میس والیوم اینڈ ڈینسٹی ریکوائر مور پریکٹس. پھر کچھ بچوں نے وہ جو سوال تھا کلے بوٹ اینڈ بال کا
اس میں کچھ وہ جیسے ہم کہتے ہیں جی لینگویج اور انڈرسٹینڈنگ اسکلز ریکوائر ورک. اور جو مزے کی چیز تھی کہ وہ جو ڈینسٹی کالم والا ملٹیپل چوائس کا سوال تھا وہ سب نے بہت اچھا کیا کیونکہ وہ ایکچولی اس کو کر چکے تھے. اینڈ دیٹ از اے کوشچن جس کے ایکچولی 3 سب کوشچنس تھے, سو اٹ ہیڈ 3 مارکس. وہ سب بچوں کی کارکردگی اس میں بہت اچھی رہی. اچھا, جو وریسم ہمارے لیے تھا جو اسٹرکچرڈ کوشچن کا, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک ڈسٹریبیوشن ہے, یعنی دیر آر 40% of marks between 7 and 10, so that's not a bad percentage. But what's worrying is that 40% have scored 3 or 4 out of 10. So what it is telling us is that mathematical and algebraic reasoning needs to be developed. Especially جسے algebra میں ہم کہتے ہیں changing the subject of the formula, یعنی density اگر دی ہوئی ہے that's equal to mass over volume, تو mass is volume times density, volume is equal to mass over density. اچھا, اب وہ یہ sometimes ہم ٹینڈ کرتے ہیں کہ جی اس کا ہم رٹا لگا لیں, تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ جی آپ اس کو ایکچولی سمجھ کے کریں کہ آپ کیا کیلکولیٹ کریں ان ٹرمز آف دوز لٹل کیوبس. پھر وہی کہ لینگویج لٹریسی اسکلس پہ بھی کام ہے, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ایکسپلینیشنز دیں تو اس میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا مشکل ہوتا ہے. بٹ باٹم لائن یہ ہے دیٹ اے لاٹ آف ایکسپوجر is required to solving problems and for children to explaining, first you explaining as a teacher کہ وہ طریقہ کار کیا ہے to solve the problem, the process. We reward the process, not the final answer. That's the shift that we need to make. اچھا, one final comment before we end this lecture کہ ہم نے اس کے علاوہ جب بچوں نے یہ ساری اپنی ڈینسٹی میجرز مکمل کر لی اسیسمنٹ سے پہلے, تو انہیں کہا کہ جی بڑے ریلیکس ہو کے ہم نے ایک ان کو 2 سوال ان سے کہا کہ ان کی رسپانس آپ لکھیں, بشک آپ انگلش میں لکھیں, اردو میں لکھیں, اٹس انٹائرلی یور چوائس, although they all opted to write for in English. تو ایک نے کہا کہ جی write a short paragraph explaining your observations about the density column. Make sure you use the word density in your observation. وہ جو بچوں کی descriptions تھیں اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ all children could describe the density column in terms of density. کہ جی جو most dense substance ہے, سب سے زیادہ وہ آئرن کا وہ جو screw تھا وہ سب سے نیچے ہے, اور پھر باقی جو بھی liquids یا باقی solid objects ہیں وہ آئیں گے اس طرح کے ان کی ڈینسٹیز جو ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی as we move up to the top. So they were able to say that others appear with decreasing density. سب سے نیچے آئرن اسکرو ہے, پھر گلیسرین ہے, پھر اس کے بعد پلاسٹک ڈائی ہے, پھر واٹر ہے, اور پھر آئل ہے which is the least dense substance at the top. اچھا, کچھ نے تو بڑی کلیئرلی سب کچھ اسٹیٹ کیا, کئیوں کی ذرا سی جو انگلش تھی وہ تھوڑی سی بروکن تھی, spellings were confused, but that was not the issue. The issue was really کہ بھائی وہ یہ سمجھ گئے ہیں یا نہیں, and that was the good part of it کہ وہ ان کو سمجھ آ گئی تھی. اچھا, in terms of the how liquids or solids are located in the density column. اچھا, پھر ہم نے ان سے سوال پوچھا کہ وہی جو ایکسپیریمنٹ آپ نے کیا تھا وہ پیس آف کلے کے ساتھ کہ جب اٹ واز شیپ لائک اے بوٹ اٹ فلوٹیڈ, اور پھر when it was squished into a ball تو it sank. تو ہم چاہتے تھے کہ اب کیونکہ وہ ایک انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ ہے جس میں کہ باریکیاں ہیں اباؤٹ ڈینسٹی کہ وہ کیا کہتے ہیں ڈینسٹی کے حوالے سے, اور اس کی ڈسکشن میں نے ان کے ساتھ کی, کلاس میں ہم نے ایکسچینج کیا, پھر بعد میں وہ میجرمنٹس بھی کرتے رہے. تو وہ فائنڈنگز جو تھیں بچوں کے کامنٹس کی وہ یہ تھی کہ سب بچوں نے کہا کہ the mass of the clay remained the same. And they said that because آپ نے دیکھا تھا کہ in the second lecture I actually measured the mass so that they could see کہ ہاں جی جو clay boat ہے اور جو بال ہے آف کلے اس کا میس بدلتا نہیں ہے. سو سب نے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا, they had experienced it,
They all said that the mass of the clay remained the same, whether it was a boat or whether it was shaped in the ball. Acha. Then they said کہ جی ball of clay اس لیے ڈوبا, it sank because its density was greater than water. So far so good. آدھے بچوں نے یہ کہا, and that's interesting, that they understood کہ جی جو clay ہے, جو material ہے clay, اس کی density remains the same. یعنی it doesn't change whether you shape it into a boat or you shape it into a ball. اور جب وہ والیوم کے چینج کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ جو والیوم آف دا بوٹ ود دی ایئر, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم والیوم کی اب بات کر رہے ہیں تو اس میں صرف ہم نے کلے بوٹ کی والیوم نہیں بلکہ اس کے اندر جو ہالو ہے اس کی والیوم جو ہے دیٹ از گریٹر دین دا والیوم آف دا بال. تو پھر ایک وہ کلیئر آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ میس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایئر کا میس تو ہم نگلیکٹ کر سکتے ہیں جب وہ بوٹ کی فارم میں ہوتا ہے. سو obviously as they acquire this sophistication they can say کہ اچھا جی اس میں ہم ایوریج ڈینسٹی دیکھ رہے تھے ہوا اور کلے کی جب وہ بوٹ کی فارم میں ہے. لیکن جو ریمیننگ ہاف تھے بچوں کے اینڈ دیٹ از ایکسپیکٹڈ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ والیوم آف بوٹ از گریٹر دین دا بال وداؤٹ مینشننگ دی ایئر, اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا جی ڈینسٹی آف کلے جو ہے وہ بدل جاتی ہے, یعنی ڈینسٹی آف دا کلے بال از گریٹر اینڈ سو اٹ سنکس, اور جو ڈینسٹی آف کلے ہے جب وہ بوٹ کی فارم میں ہے اٹ از لیس دین کلے بال سو اٹ فلوٹس. سو دے انڈرسٹینڈ کہ جو چیز فلوٹ کر رہی ہے اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ پانی سے کم ہوگی. سو وی آر شیئرنگ children's final ideas with you about density. Obviously, these ideas evolve, they require work. It is for you to decide کہ اچھا جی بچے جو ہیں وہ انہوں نے ایک بہت تھوڑے پیریڈ میں ایک بہت جائنٹ اسٹیپ لیا ہے and how well they've learned. So that's an analysis that you have to do. And اب ہم اگلا لیکچر جب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی that will be our final lecture and we will sum up all our experiences that we have taken together. Thank you.